میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری عمر 95 سال ہے۔ تو میں نے ان کی اتنی اچھی صحت دیکھی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا بابا جی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں 115 سال کی عمر میں فوت ہوتی ہے۔ میں نے کہا بابا جی وجہ کیا ہے؟ اتنی اچھی صحت کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی بیمار نہ پڑو۔ میں مسکرانے لگا، میں نے کہا یہ ہمارے بس میں تھوڑی ہے کہ ہم بیمار نہ پڑیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ بس میں ہے۔ میں ذرا قریب ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں بابا جی کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی بھی چیز کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ کوئی بھی رزق کا دانہ کھاؤ، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ کوئی دانہ اناج، جو بھی کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ میں خاموش ہو گیا۔ آپ سن رہے ہیں کہ میرے خاموش ہونے کی وجہ کیا تھی کہ ہم کتنے لوگ ہیں کہ جو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی کہ جب کھانا آگے ہمارے پڑا ہوتا ہے ہمیں یاد ہی نہیں بسم اللہ ہوتی۔ بابا جی نے کہا کہ جب بھی کوئی چیز کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھو۔ میں ذرا چپ ہو جاتا ہوں۔ پھر بابا جی نے کہا کہ ایک اور راز بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جی وہ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی چیز بے مقصد اللہ نے نہیں بنائی۔ کوئی بھی کھانا بے مقصد نہیں ہوتا۔ ہر کھانے کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو اس کا نقصان ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ رہتا ہے۔ اور بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ جب کھا لو نا پھر ہاتھ اٹھایا کرو اور اس اللہ کا شکر ادا کیا کرو جس نے تمہیں یہ نعمت دی ہے۔ کبھی کیا؟ کھا لیتے ہیں تو آواز دیتے ہیں اٹھا کے لے جاؤ یا اندر کچن میں رکھ دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ بابا کہنے لگا کہ اگر تم ایسا کرو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ پھر وہ میرے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اور بات یاد رکھو، جب بھی کسی کے ساتھ کھانا کھانے لگو نا پہلے اس کی پلیٹ میں ڈالو، اور جب تک کہ وہ منہ میں نوالا نہ ڈالے نا اتنا تک تم منہ میں نوالا نہ ڈالو۔ وہ کہتا ہے کہ میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس کا صلہ پوچھوں، تو اچانک خود بولنے لگے، کہنے لگے کہ یہ تمہارے خوراک کا صدقہ ہوگا، تمہارے رزق کا صدقہ ہوگا کہ جب تم اسے پہلے دو گے۔ میرا رب خوش ہوگا کہ میرے بندے کو اس نے پہلے کھلایا، میری مخلوق کو اس نے پہلے کھلایا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ ہمارا تو آمنا سامنا زیادہ تر شادی حالوں میں ہوتا ہے۔ چلے ویسے تو ہم دوستوں کے ساتھ 2-3 بندے بیٹھے ہوں، شادی حالوں میں ہوتا ہے تو ایک ٹیبل کے اوپر 8 بندے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کھائیں۔ میرا اپنا ایک دن ایک بزرگ کے ساتھ میں بیٹھ گیا، یقین مانے کہ وہ جیسی کوئی ڈش آتی تھی پہلے وہ خود پکڑ لیتا تھا، ساری ڈال کے رہنے پہ کہتا ہے وہ گزارے لے گی ہے، ہلکا پھلکا کھاتے ہیں، وہ دور تو نہیں رہا جس میں ہم بڑا دبا کے کھاتے تھے۔ میں نے کہا ابھی ہلکا پھلکا کھایا ہے تو پھر پتہ نہیں اس دور میں کیا آپ کرتے ہوں گے۔ تو ہم لوگ کہیں بھی جائیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پہل ہم کریں، پہلے ہمارے منہ میں جائے، پہلے ہمارے منہ میں جائے پھر کہیں اور جائے۔ تو بابا کہنے لگا کہ بیٹا یاد رکھنا کہ جب تم کسی کو کھلاؤ گے تو یہ صدقہ ہوگا۔ جب کسی کے ساتھ بیٹھو تو پہلے لقمہ کوشش کرو کہ وہ کھائے۔ اب یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، کیا کھانے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہم پہلے کیا اس کے پلیٹ میں ڈالتے ہیں۔ یہ پلیٹ میں ڈالنے سے بڑے بڑے سبق نکلتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے غریب تو کیا ہم اپنی پہلے ضرورت کا ذہن میں رکھتے ہیں یا اس کی ضرورت کو رکھتے ہیں؟ کیا جب بھائی کے بیٹے پریشان اور ضرورت مند ہو کیا ہم اپنے بیٹوں کا پہلے رکھتے ہیں کہ بھائی کے بیٹے کا رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بہن کے بیٹوں کا پہلے رکھتے ہیں یا اپنے کا رکھتے ہیں؟ کیا ہم دوستوں کے بیٹوں کا پہلے خیال رکھتے ہیں یا اپنا رکھتے ہیں؟ کیا ہم دوست بہن یا بھائی کا خیال رکھتے ہیں کہ اپنا رکھتے ہیں؟ بیٹا بات یہ ہے کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ آج کل لوگوں کے اندر غصہ ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کا بن کر تو دیکھیں، لوگ آپ کے بنیں گے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے یقین مانے کہ لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ جب آپ ہاتھ پھیلائیں گے نا تو لوگ آپ کی باہوں میں آئیں گے۔ جب آپ لوگوں کے بارے میں یہ سوچتے رہیں گے کہ بھائی کوئی کسی کا نہیں ہے تو پھر کوئی کسی کا نہیں ہے۔ دیکھیں نا جب ہم بولتے ہیں کوئی کسی کا نہیں ہے تو یہ ہم اپنے دوستوں کے درمیان بھی بولتے ہیں، یہ ہم محفلوں میں بھی بولتے ہیں۔ جو سننے والا ہوتا ہے جب وہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار اس کا ذہن اس چیز سے بھر چکا ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، تو اس کی مدد کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ یار یہ بندہ تنگ ذہن ہے، یہ ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہے، لوگوں کو سمیٹنے والا نہیں ہے، یہ لوگوں کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ بھائی کوئی کسی کا نہیں ہے۔ جب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں گے کوئی کسی کا نہیں ہے تو پھر کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اس دور کے اندر بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں، لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے ساتھ کارواں بنتا ہے۔